امریکی اڈوں پر حملہ کیا. امریکی اڈوں کا نام تکفیریوں نے حرم رکھ دیا ہے. حرمین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. حرم کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل اور امریکی اڈوں کو حرم کا نام دے دیا, تقدس کا نام دے دیا, اور ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہونے کے لیے پاکستان میں میٹنگیں کر رہے ہیں. یہ حرم ہے تمہاری. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں شاید ان کا نام جواد نقوی ان کا نام ہے, اور ان کو بڑے ہمارے اہل سنت معتدل سمجھتے ہیں. ہمارے بہت سے اہل حدیث بھی اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ بندہ معتدل مزاج ہے, فرقہ واریت نہیں پھیلاتا, لیکن حقیقت یہ بہت بڑا تقیہ باز ہے اور منافقت دل میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, صحابہ کے بارے میں بھی اور اہل سنت کے بارے میں بھی. اب یہ پتہ تکفیری کنہیں کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت کو, ہماری علماء کو, علامہ شامر زہید صاحب کو تکفیری کہہ رہے ہیں. تکفیری کیوں ہے, میں اس کی بات میں بتاتا ہوں ذرا کہ تکفیری کون ہے. تو رہے گی بات کہ ایران نے امریکی اڈوں پر حملہ کیا, تو کیا خیال ہے اس کی وضاحت کرنا دیں؟ موجودہ صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. نہیں موجودہ نہیں, ہم پھر ساری کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن پھر سنتے جائیے گا آپ کہ 2026 میں ابھی جو جنگ جاری ہے اس میں بھی ایران نے امریکی اڈوں پر حملہ نہیں کیا. ایران نے سویلین کو نشانہ بنایا ہے, ارامکو آئل ریفائنری جو ہے ان کی, اس کو نشانہ بنایا ہے, اور ایرانی حملوں کی وجہ سے عام لوگ مرے ہیں. ابھی کوئی امریکی سعودی عرب میں نہیں مرا, عام لوگ مرے ہیں. تو کون سا امریکی اڈوں پر حملہ کیا؟ یعنی کیسا حملہ ہے کہ آپ کے حملے میں عام لوگ, مزدور لوگ جو اپنے ملک سے, بنگلہ دیشی, انڈینز, پاکستانی جو اپنے ملک کو چھوڑ کر کے بیچارے پردیس گئے ہوئے ہیں, وہ تمہارے میزائلوں کے ذریعے مر رہے ہیں. یعنی یہ کون سا امریکہ کے اڈوں پر حملہ ہو رہا ہے؟ وہ بیچارے امریکہ کے اڈے میں بیٹھے تھے, امریکی فوجی تھے وہ, بنگلہ دیشی اور پاکستانی. اس کے بعد اس سے پہلے بھی ان کی یہی تاریخ ہے. 2021 میں آپ چلے جائیں, 2021 اور 22 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا. سعودی عرب کے جنوبی جو شہر ہے, خصوصاً ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے, وہاں بھی انہوں نے ڈرون حملے کیے ہیں, جس کی وجہ سے عموماً سویلین ہی زخمی ہوئے اور مسافر طیارے ہی وہ تباہ ہوئے. تو ان کی تاریخ یہی ہے, گندی تاریخ ہے. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو 2016-17 میں بھی یہی کچھ تھا, بلکہ اس سے پہلے 2019 میں بھی انہوں نے ارامکو کمپنی, جو ابھی 2026 میں بھی انہوں نے اسی کو نشانہ بنایا, 2019 میں بھی انہوں نے اس کو نشانہ بنایا تھا, اور بہت بڑے اس پر بڑے لیول پر انہوں نے اٹیک کیا تھا. اور 2016-17 میں اکتوبر غالباً 2016 تھا اور جولائی 2017 تھا, انہوں نے اس دوران بھی سعودی عرب پر حملے کیے ہیں, ڈرون حملے کیے ہیں. بلکہ ایرانی میزائل, ایرانی ساختہ میزائل وہ بیت اللہ کی طرف چلایا گیا ہے, بیت اللہ پر, حرم پر حملہ کیا. ہم نے حرم کو, امریکی اڈوں کو حرم نہیں بنایا, ان لوگوں نے حرم پہ حملے کیے ہیں. 2016-17 میں بیت اللہ کی طرف حوثی باغیوں کی طرف سے, حوثی باغی کون ہے؟ ایران کی پروکسی ہے. انہوں نے 2016-17 میں بیت اللہ کی طرف, حرم مکی کی طرف انہوں نے میزائل چلائے. تو اس وجہ سے اب حرم نشانہ بن سکتا تھا, بیت اللہ نشانہ بن سکتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علی سعود کو, اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے کہ انہوں نے اس میزائل کو 65 کلومیٹر دور ہی گرا دیا, اور بیت اللہ اس حملے سے, اس گھنونی سازش سے بچ گیا. اس سے پیچھے بھی ان کی یہی تاریخ ہے. آپ چلے جائیں, خمینی انقلاب غالباً 1979 میں آیا تھا, اس وقت 9 مہینوں کے بعد انہوں نے سازشیں کر کے بیت اللہ میں فساد ڈلوا دیا تھا, اور سعودی حکومت کے خلاف بڑا پروپیگنڈا انہوں نے کیا. اس کے بعد 1986 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایرانی حاجی, ایران سے گئے ہوئے شیعہ حاجی, یہ بارود ساتھ لے کر گئے تھے حج کے موقع پہ, بارود بم ساتھ لے کر کے گئے تھے. سعودی حکومت نے ان سے بارود پکڑا ہے. یعنی کہتا ہے امریکی اڈوں پر حملہ کیا, بیت اللہ میں امریکی اڈا. 1987 میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. 1987 کے اندر 1987 میں بھی انہوں نے تو بہت بڑا فساد پھیلایا تھا نا, جس کی وجہ سے تقریباً 400 سے زیادہ حاجی حرم کے اندر شہید ہوئے. حرم بیت اللہ کے اندر, وہ حرمت والا شہر, حرمت والی جگہ جہاں درخت کاٹنا بھی منع ہے, وہاں انہوں نے مسلمانوں کو کاٹا ہے. ہزاروں لوگ وہاں زخمی ہوئے. اور 1989 میں یہ پھر دوبارہ یہی کام انہوں نے کیے, انہوں نے بم دھماکے کیے مکہ مکرمہ کے اندر. وہ اگرچہ ایرانی نہیں تھے لیکن تھے شیعہ, اور پتہ چلا تھا کہ ان کے پیچھے بھی ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کا ہی ہاتھ تھا. کون سا یعنی ان کا حرم کے ساتھ محبتیں ہیں. ان کی تاریخ بھی ایسی ہے, کرامتا ہو, برامکا ہو, یہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے. شروع میں دیکھیں انہوں نے, ان کی تاریخ ایسی ہے, بیت اللہ پر حملہ کر کے وہاں حاجیوں کو قتل کیا تھا, حجر اسود اٹھا کر کے لے گئے تھے, حجر اسود کو توڑ کے ساتھ لے گئے تھے. 22 سال تک حرم بیت اللہ حجر اسود سے محروم رہا ہے ان کی وجہ سے. 22 سال تک حج ہوا ہے
اور حجر اسود وہاں موجود نہیں تھا ہمارے روافظ حضرات کی وجہ سے، یہ وہاں سے حجر اسود اٹھا کے لے گئے تھے. شروع سے ان کی تاریخ ایسی ہے، انہوں نے بیت اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. اور رہ گئی تکفیری کی بات، تو تکفیری کی بات شرم آنی چاہیے جواد نقوی صاحب کو تکفیری کہتے ہوئے. ہم کو تکفیری، اس سے بڑا تکفیری کون ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو، ان کے یاروں کو کافر کہتا ہے. جواد نقوی صاحب کے بڑے، بلکہ خود جواد نقوی صاحب بھی اس کے قائل ہیں، البتہ منافقت کرتے ہوئے اس کا اظہار نہیں کرتے، وگرنہ ان کی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور چند ایک صحابہ کے علاوہ ان کے نزدیک سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق ان کی کتابوں میں کافر، بلکہ نعوذ باللہ ان پہ لعنتیں بھیجی جاتی ان کی کتابوں میں. ان کے خمینی نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد خنزیر جیسے لفظ استعمال کیے ہیں صحابہ کے لیے، امہات المومنین کے لیے. تکفیری پھر بھی ہم ٹھہرے، یعنی جو صحابہ کی تکفیر کرے، صحابہ کو کافر کہے، صحابہ کو اسلام سے خارج کر دیں، وہ معتدل ہے. اور جو ان کے بارے میں بات کرے کہ جناب آپ کی کتابوں میں یہ گستاخیاں موجود ہیں، آپ ان کا دفاع نہ کریں، آپ ان سے اعلان برات کریں، تو ہم تکفیری ٹھہرتے. سبحان اللہ. جیسے وہ شعر ہے نا، خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. کہ تکفیری ہے یہ لوگ، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، ابو بکر عمر کی، سیدنا عثمان کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں. ام المؤمنین نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑتے، ان پہ زنا کی تہمتیں لگانے والے عبداللہ بن ابی کی یہ نسل، اور تکفیری ہمیں کہتے. تو ان کی تاریخ ایسے ہے. اب پھر میں وہی شعر پڑھوں گا کہ نہ صدمے تم ہمیں دیتے، نہ فریاد ہم یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. جواد نقوی صاحب آپ کی ساری کتابیں وہ پھر آپ گٹر میں بہا دیجئے جس میں صحابہ کے بارے میں بد زبانیاں کی گئی. تکفیری ہمیں کہتے ہیں نا، تو سب سے بڑے تکفیری تم لوگ ہو. تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے ان کو تم لوگوں نے کافر کہا. جنہوں نے گھر بار چھوڑا، جنہوں نے بیوی بچے چھوڑے، جنہوں نے اپنوں کے گلے کاٹے اسلام کی خاطر، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی اسلام کی خاطر، ان کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں. تکفیری پھر بھی ہم ٹھہرے. سبحان اللہ، کیسی منطق ہے ان کی. باقی ان کے جو امریکی اڈوں والا کہانی ہے نا، تو وہ امریکی اڈے بھی جس وجہ سے بنائے گئے تھے ہمیں پتہ ہے. اگر مزید ہم وضاحت کریں گے پھر ان کی مزید دھوتی کھل جائے گی. تو یہاں کا خاموشی بہتر ہے کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی عرب اور خلیجی ممالک کا امن برباد ہوا تھا. عراق تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یمن میں صنعاء میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ریاض پہ قبضہ کریں گے، سعودی عرب پہ قبضہ کریں گے. اب سعودی عرب کیا کرے؟ ظاہری بات اس نے کسی نہ کسی کے ذریعے سیکیورٹی تو لینی تھی. جب یہ اپنی خباستوں سے باز نہیں آتے تھے، بیت اللہ پہ میزائل چلاتے تھے اور عرب کے عام لوگوں کو جب نشانہ بناتے تھے، تو پھر انہوں نے، عربیوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو ہائر کیا ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اپنی سیکیورٹی خود بنانی چاہیے تھی، لیکن اگر کیا بھی ہے تو ان کے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہے. اگر آج سعودی عرب میں سیکیورٹی نہ ہوتی تو جیسے انہوں نے 15 لاکھ مسلمان شام میں قتل کیے، 15 لاکھ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ابھی اسرائیل کو بنے تقریباً 80 سال ہونے والے، اسرائیل کو 80 سال ہونے والے ہیں، اور اس کو ابھی 46-47 سال ہوئے ہیں ایران کو. اسرائیل نے 80 سالوں میں اتنا قتل عام مسلمانوں کا نہیں کیا جتنا ایران نے کیا ہے. عراق میں 1980 سے لے کر 1987 تک، اور اس کے بعد 2003 سے لے کر 2008 تک انہوں نے جو تباہی مچائی، مسلمانوں کو قتل کیا، ڈرل مشینوں کے ساتھ مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ کرتے رہے، جیلوں میں مسلمان عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر یہ کرتے رہے. تو یعنی یہ کس منہ سے اپنے آپ کو معتدل کہتے ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو امت مسلمہ کا خیر خواہ کہتے ہیں. تو یہاں تک میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے ان کے لیے. اگر ہم مزید بولیں گے تو پھر ان سے ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اب پتہ چلا تکفیری کون ہے اور کالے کرتوت کن کے حرم پر حملے کیا انہوں نے. امریکی اڈے پر حملہ نہیں کیا. اگر امریکی اڈے پر حملہ کیا ہے، ایک اگر میزائل گرا بھی ہے تو خالی جگہ پہ گرا دیا ہے. امریکی اڈے پر حملہ کیا تو ہمیں دکھائے، ہمیں ریکارڈ دکھائے کہ کون سا امریکی مرا ہے وہاں، کون سا امریکی فوجی ان کے ہاتھوں قتل ہوا ہے وہاں. عام بندے کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ مسلمان کیوں قتل ہو رہے ہیں؟